یہ کہانی 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن اس کہانی میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب برطانوی فوج کو افغانستان میں پہلی دفعہ شکست و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 نومبر 1841 کو افغان قبائل کے ایک جرگے میں برطانوی فوج کے خلاف بغاوت کا فیصلہ ہوا۔ دو نومبر 1841 کو 17 رمضان المبارک تھا۔ یہ یوم بدر بھی تھا اور غزوہ بدر کی مناسبت سے یہ بغاوت جہاد قرار پائی۔ افغان قبائل نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں موجود برطانوی فوج کا غرور خاک میں ملانا شروع کیا تو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب ہندوستان میں بھی تاج برطانیہ کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے۔ گورنر جنرل آف انڈیا لارڈ اینل برو نے 16 نومبر 1842 کو ایک حکم جاری کیا جس کے تحت غزنی میں سلطان محمود غزنوی کے مزار کے دروازے اکھاڑ کر ہندوستان لائے جانے تھے۔ ایلن برو نے اپنے حکم نامے میں الزام لگایا کہ سلطان محمود غزنوی نے یہ دروازے 1026 عیسوی میں سومناتھ کے مندر سے چرائے اور غزنی لے آیا۔ ایلن برو کا کہنا تھا کہ محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا جس نے سومناتھ کے مندر کی توہین کی، لیکن ہم اس سینکڑوں سال پرانی توہین کا بدلہ لیں گے۔ جب افغانستان میں برطانیہ کی قابض فوج یہ دروازے ہندوستان لائی تو پتا چلا کہ یہ دروازے تو دیودار کی لکڑی کے ہیں۔ یہ درخت افغانستان میں کثرت سے پایا جاتا ہے، لیکن سومناتھ کے مندر میں اس درخت کی لکڑی کبھی استعمال نہیں ہوئی۔ لارڈ اینل برو نے ہندوستان اور افغانستان کے عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے سلطان محمود غزنوی کو لٹیرا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ جب لارڈ ایلن برو کے مکر و فریب کا بھانڈا پھوٹ گیا تو 9 مارچ 1843 کو برطانوی پارلیمنٹ میں گورنر جنرل آف انڈیا کے جھوٹ پر ایک تفصیلی بحث ہوئی۔ 1857 میں برطانوی قابض فوج کے خلاف ہندوستان میں بغاوت ہو گئی۔ اسی بغاوت کے بعد کئی برطانوی مصنفین نے ہیلوں بہانوں سے محمود غزنوی کو ایک لٹیرے کے طور پر پیش کیا جس کا اصل مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں میں فاصلے پیدا کرنا تھا۔ ان مصنفین نے یہ تاثر بھی دیا کہ برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا گیا۔ انہی برطانوی مصنفین کی لکھی ہوئی تاریخ کو سامنے رکھ کر کچھ ہندو انتہا پسندوں نے بھی محمود غزنوی کی خوب کردار کشی کی۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ کچھ مسلمان تاریخ دانوں نے بھی سومناتھ پر محمود غزنوی کے حملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور اصل حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ آج بھی جب ہندو انتہا پسند بابری مسجد پر حملے اور مسلمانوں سے اپنی نفرت کی وجوہات پر تقریریں کرتے ہیں تو محمود غزنوی کو لٹیرا قرار دینا نہیں بھولتے۔ اب تو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی محمود غزنوی کو لٹیرا قرار دے دیا ہے۔ وزیر دفاع کے اس بیان نے صرف پاکستان نہیں بلکہ بھارت میں بھی کئی بحثوں کو جنم دیا ہے۔ پاکستان میں اہم ترین سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر محمود غزنوی لٹیرا تھا تو پھر پاکستان نے اپنے میزائل کا نام غزنوی کے نام پر کیوں رکھا؟ کیا اس نام کو تبدیل کیا جائے گا؟ جب یہ سوال میں نے وزیر دفاع سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میزائل کا نام میں نے نہیں رکھا۔ یہ حقیقت بڑی دلچسپ ہے کہ غزنوی میزائل ہتف 3 کی تیاری 1993 میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے دور میں شروع ہوئی۔ انہی کے دور میں ابدالی میزائل ہتف 2 اور غوری میزائل ہتف 4 پر بھی کام شروع ہوا۔ ان میزائلوں کے ناموں کی منظوری محترمہ بے نظیر بھٹو نے دی۔ میزائلوں کے نام ایسے افغان جنگجوؤں کے ناموں پر رکھے گئے جنہوں نے اپنے پرانے زمانے میں ہندوستان کے مختلف راجاؤں کو شکست دی تھی۔ پاکستانی میزائلوں کے ناموں کو افغان جنگجوؤں سے جوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ بتایا جائے کہ ہمارا میزائل پروگرام بھارت کے مقابلے کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ محمود غزنوی سے قبل محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، لیکن پاکستان نے اپنے کسی میزائل کو محمد بن قاسم کا نام نہیں دیا۔ محمد بن قاسم کو بھی کچھ سندھی قوم پرست لٹیرا قرار دیتے ہیں، لیکن خواجہ محمد آصف نے محمد بن قاسم کو لٹیرا نہیں کہا، شاید اس لیے کہ وہ عرب تھے۔ آج کل افغانوں پر تنقید کا فیشن چل رہا ہے تو محمود غزنوی کو لٹیرا قرار دے دیا گیا، حالانکہ بھارتی تاریخ دان رومیلا تھاپڑ نے اپنی کتاب سومناتھ میں لکھا ہے کہ محمود غزنوی کی فوج میں بہت سے ہندو شامل تھے۔
सोमनाथ का दिफा करने वाली राजा भीमा की फौज में कई इस्माइली शामिल थे। रुमिला थापड़ के बकौल मंदिरों में हमले सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू राजा भी करते थे, जिसका मकसद अपनी ताकत की धाक बिठाना होता था। रुमिला थापड़ ने यह भी लिखा कि बाज़ रिवायात के मुताबिक महमूद गजनवी को इस हमले की दावत एक सूफी बुजुर्ग मसूद गाजी ने दी थी, क्योंकि सोमनाथ में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता था। रोजाना एक मुसलमान को इस मंदिर की भेंट चढ़ाया जाता था। एक गुजराती मुसलमान बेवा के इकलौते बेटे को हिंदू राजा ने गिरफ्तार कर लिया था और यही बेवा अपनी फरियाद और मसूद गाजी का खत लेकर महमूद गजनवी के पास गजनी पहुंची थी। अगर ये रिवायत दुरुस्त है तो मुसलमान सोमनाथ में पहले से मौजूद थे, महमूद गजनवी बाद में आया। तारीख ये बताती है कि महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम से बहुत पहले अरब ताजरों के जरिए इस्लाम हिंदुस्तान में पहुंच चुका था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 और महमूद गजनवी ने 1026 में सोमनाथ पर हमला किया, लेकिन बर्रे सगीर पाको हिंद में पहली मस्जिद केरला के जिला थ्रेसर के इलाके चरामान में 629 में कायम हुई। मोहम्मद इसहाक भट्टी साहब की किताब बर्रे सगीर में इस्लाम के अव्वलीन नकूश इदारा सकाफत इस्लामिया लाहौर ने शाया की थी। इस किताब के मुताबिक हिंदुस्तान पर अरब मुसलमानों की फौज कशी का आगाज हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुआ। मोहम्मद इसहाक भट्टी साहब की तहकीक के मुताबिक हिंदुस्तान में कुल 25 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तशरीफ लाए। 12 हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में, 5 हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में और 3 हजरत अली करमुल्लाह वजहो के दौर में आए और 5 बाद में आए। हजरत अब्दुल रहमान बिन समरा करशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुजरात और काठियावाड़ का इलाका फतह किया, जबकि हजरत मुजाशा बिन मसूद सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काबुल फतह किया था। हमारी निसाबी कुतुब में इन सहाबा किराम का जिक्र नहीं मिलता। जिक्र मिलता है तो मोहम्मद बिन कासिम का और महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी जैसा भी था लेकिन अहले इल्म और सूफिया का कदरदान था। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह भी इसके हम असर थे और महमूद गजनवी इनका बहुत एहतराम करता था। हजवेर दरअसल गजनी का एक इलाका है। अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह महमूद गजनवी के बेटे मसूद गजनवी के दौर में लाहौर तशरीफ लाए और यहाँ इस्लाम फैलाया। इनके वालिद उस्मान अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और वालिदा की कब्रें गजनी में हैं। गर्ज ये करना है कि अफगानिस्तान से सिर्फ सुल्तान महमूद गजनवी नहीं आया था, हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह भी आए थे। इसीलिए अफगानों से नफरत अच्छी बात नहीं। अगर किसी को अफगान बहुत बुरे लगते हैं तो बराह करम अपने मिसाइलों के नाम बदल दें। आमीन।